لے لو تصویریں لے لو, بیچ میں نہیں لینا. لے لو تصویر. ریکارڈ ہو رہا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ دوا رکھتا ہے مگر دوا کرنا نہیں چاہتا. تو اس نے کہا کہ جو ان کی ہمشیرہ ہے اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں نے تو خود دیکھا ہے. کہا ہم جو کہہ رہے ہیں کہ وہ دوا کرنا نہیں چاہتا مگر دوا رکھتا ہے, تو کہا کیسے؟ کہ جب مجلس حسین ہوتی ہے, اور یہاں سے ہمارے نوجوان دوست اور بھائی اس بات کو محفوظ کریں کہ عظمت تبرک کیسے اجاگر کی حضرت زہیر ابن قین نے, تو کہا کہ جب مجلس حسین ختم ہوتی ہے تو جو حصہ جو تبرک بٹتا ہے تو وہ تبرک نہیں لیتا, اور اس تبرک میں شفا ہے, وہ تبرک نہیں لیتا, اس کی وجہ سے اس کی مرض کی شفا نہیں ہو رہی. تو ایک مرتبہ وہ بہن آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ میں یہ بات اپنے بھائی سے پوچھوں گی. اور جب وہ خواب سے بیدار ہوئی ہے تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اے بھائی, میں نے حضرت زہیر کی منت مانی تھی, حضرت زہیر نے مجھ سے خواب میں کہا ہے کہ وہ دوا رکھتا ہے مگر دوا کرنا نہیں چاہتا. تو ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ تبرک میں اگر رش ہو رہا ہو تو تبرک ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ ہاتھ پھیلا کے اور مانگ کے لینا چاہیے, اور آگے بڑھ کے اگر نہ مل رہا ہو تو مانگ کے لو. اور جو ہاتھ پھر حسین کے تبرک کے لیے پھیل جائے تو یقین کیجئے کہ سید الشہداء اس ہاتھ پھیلانے والے کا ہاتھ دنیا کے کسی شخص کے سامنے پھیلنے نہیں دیتے. ہم اپنا ہاتھ پھیلا کے تبرک کو طلب کرتے ہیں. تو حضرت زہیر نے کہا کہ دوا ہے مگر وہ دوا کرتا نہیں ہے. اور بہن کیا کہہ رہی ہے, میں نے دوا کرتے دیکھا. تو کہا وہ مجلس کا تبرک نہیں لیتا. تو ایک مرتبہ اٹھ کے جب اس نے کہا, تو آج بھی آپ نے یہ معاملہ دیکھا ہوگا کہ گھبرا کے اس رش سے یا اس ازدحام سے لوگ تبرک کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو حضرت زہیر طبیب لشکر حسینی بتا رہے ہیں کہ جب وہ بی بی آگے بڑھی اور اس نے بھائی سے پوچھا کہ زہیر نے خواب میں ایسی بات بتائی ہے طبیب لشکر حسینی نے, اس نے کہا کہ بالکل صحیح کہا ہے حضرت زہیر نے کہ میں رش کی وجہ سے اکثر تبرک کو چھوڑ کر آگے بڑھ جایا کرتا تھا. تو اس نے حضرت زہیر کا جب یہ خواب سنا تو اب جب مجلس میں گیا تو فوراً اس طالب علم نے تبرک لیا اور تبرک کھایا. تو اس تبرک کی برکت سے جو مجلس حسین کا تبرک تھا, وہ مرض جو کئی سالوں سے رفع نہیں ہو رہا تھا, وہ ایک مرتبہ تبرک حسینی کو کھانے سے رفع ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ طبیب لشکر حسینی اس وقت امام حسین کی نصرت صرف نہیں کر رہے تھے, آج بھی نصرت حسین کر رہے ہیں, آج بھی نصرت شبیری, نصرت عزائے حسین کر رہے ہیں. اور یہ غلط نہ ہوگا اگر میں کہوں کہ یہ غلط نہ ہوگا اگر میں کہوں کہ زہیر ابن قین صرف جسموں کے طبیب نہیں ہیں, روحوں اور عقیدوں کے بھی طبیب ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی قبلہ, میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ ان کو نہیں, کیا تھا سوال کہ لوگ مسلک کے حضرت زہیر قین پہ کچھ سوال اٹھاتے ہیں تاریخ جی سے. جی جی اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. جی قبلہ, بہت خوب. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں حضرت زہیر ابن قین کے اوپر ان کے مسلک پر سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ جو ہیں ان کا تعلق جو تھا وہ حضرت عثمان کے ان سے تھا, تو اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالے گا ہمارے ناظرین کے لیے. جی یہ بڑا اہم سوال ہے, اور تاریخ میں ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں جو اہل بیت یا ان سے وابستہ لوگوں کی کردار کشی یا ان کے کردار پہ یا ان کی شخصیت پہ انگشت نمائی کرنا چاہتے ہیں, اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اور اس کا بہت سختی سے جواب دیا جانا خود ساختہ کچھ مفکروں نے اور خود ساختہ دانشوروں نے, انٹلیکچوئلز جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, انہوں نے تاریخ میں یہ دیکھ کر کہ جب امیر المومنین کی لشکر شام سے یا حاکم شام سے جنگیں ہو رہی ہیں تو اس وقت زہیر غیر جانبدار ہیں یا خاموش ہیں. تو اس کو دیکھ کے, کیونکہ دو طبقے بن چکے تھے, ایک وہ جو قتل عثمان کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو کہ لشکر حاکم شام کے ساتھ تھا, اور ایک وہ جو حامی برحق جناب امیر المومنین جو کہ حجت خدا ہیں ان کے ساتھ تھے. تو چونکہ زہیر خاموش رہے ہیں, اور خاموشی سے دیکھیں میں کون اور میری بساط کیا اور حیثیت کیا کہ میں ناصر حسین کے مسلک پہ گفتگو کروں. خود حضرت کہاں سے بھائی, خود حضرت زہیر نے اپنے مسلک کا اظہار کیا, اور وہ کیسے کہ یہ تانا جو آج دیا جا رہا ہے, یہ تانا جو آج دیا جا رہا ہے, یہ ایک شامی نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا کہ جب شب عاشور جگہ جگہ خطاب کیے ہیں, جب حضرت ہرائیں تب بھی خطاب کیا ہے, حضرت سید الشہداء کے خطبے کے بعد شب عاشور بھی خطاب کیا ہے,
اور ظہر کی نماز کے وقت بھی خطاب کیا اور شمر سے بھی خطاب کیا. کئی خطابات تاریخ میں ملتے ہیں، کیونکہ وقت معین اور مختصر ہے تو وہ سارے خطابات ظاہر ہے کہ پیش نہیں کیے جا سکتے. لیکن جب کسی نے یہ تانا دیا ہے شب عاشور حضرت زہیر کی آواز سن کر کہ زہیر تم بھی اس لشکر میں شامل ہو اور حسین کا ساتھ دے رہے ہو، تم تو اس لشکر میں تھے جو کہ عثمانی کہلاتا تھا یا شیعان عثمان تھے یا لشکر شام کے ساتھ تھے، تو ایک مرتبہ حضرت زہیر نے پلٹ کے یہ جواب دیا، اور یہی جملہ کردار زہیر کے لیے یا مسلک زہیر کے لیے کافی ہے کہ کیا تیرے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ میں اس وقت نواسہ رسول کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ بات اس کی دلیل میں کافی نہیں ہے کہ میں شیعان اہل بیت میں سے ہوں. وہ بچہ دیکھیے حضرت زہیر مدینے میں رہے، اور جیسے میں نے بیان کیا کہ خاک سید الشہداء اپنے سر پہ اور اپنے چہرے پہ لگاتے تھے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پلہ ہی خانوادہ رسول کی چوکھٹ کے سامنے ہو اور جو الفت حسین کا یہ عالم رکھتا ہو کہ حسین کے قدموں کی خاک اپنے چہرے پہ ملے، وہ دشمن اہل بیت کے ساتھ جا کے مل جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا، سید الشہداء نے جب چراغ بجھائے ہیں تو اس وقت زہیر کا ایک جملہ ہے، یہ بھی مسلک زہیر کو واضح کرتا ہے. جیسے جناب مسلم بن اوسجا، جناب ہلال بن نافع، نافع بن ہلال پہ ہم نے گفتگو کی تو ان کے مصر رجس کے ہم نے بیان کیے تھے 3 اور 2 محرم کو، کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم دین علی پہ ہیں، ہم دین حسین پر ہیں. تو اسی طرح زہیر نے جب مولا نے شہادتیں بیان کی تو حضرت زہیر نے 2 جملے کہیں. ایک یہ کہ جب جناب علی اصغر کی شہادت کا معاملہ آیا کہ شیرخوار بھی شہید ہو جائے گا اور تیر لگے گا، تو ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ ہمارے اس شہزادے، اس آقا و مولا کا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ 8 امامتوں کے بابا ہیں. کیونکہ امام حسین کے 9 بیٹے امام ہیں، اور نسل کیونکہ امامت کی سید سجاد سے چلنی ہے تو تشفی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ زہیر عقیدہ امامت بھی رکھتے تھے. اور تیسری بات مسلک زہیر کے لیے یہ کافی ہے کہ جو شب عاشور جس وقت چراغ گل کیے ہیں اور بیعت اٹھا لی ہے سید الشہداء نے اپنے اصحاب میں سے، تو بہت سارے اصحاب نے اس وقت گفتگو کیا، زہیر نے بھی کی. تو جناب زہیر نے اس وقت یہ فرمایا ہے کہ اے میرے مولا، اگر اس دنیا میں موت کا تصور نہ ہوتا اور ابدی زندگی ہوتی، قیامت تک زندگی ہی زندگی ہوتی اور موت نہ آنی ہوتی اور ہر شخص قیامت تک زندہ رہتا، تب بھی میں اس ابدی زندگی پہ اپنی جان کو آپ کے قدموں پہ قربان کرنے پہ فوقیت دیتا. سبحان اللہ، سبحان. یعنی اس شہادت کو، اپنی جان کو قربان کرنے کو اس ابدی زندگی پہ فوقیت دیتا کہ میں ابدی زندگی کو چھوڑ کے نواسہ رسول پہ اپنی جان کو قربان کروں اور رسول اللہ کی نظروں اور خدا کی نظروں میں اور اس مقام کے لیے سرخرو ہو جاؤں. کوئی تو وجہ ہے کہ رسول یہ دعا دے رہے ہیں کہ میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا، یہ رسول کا قول موجود ہے. تیسری بات یہ، اور اس کا پہنچنا بہت ضروری ہے، ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے، کہ زہیر کی مثال مومن آل فرعون کی مثال ہے. اچھا یہ کیا ہے مومن آل فرعون؟ تو چونکہ ہم قرآن کا تذکرہ کر رہے ہیں اصحاب حسینی کے لیے، اور کوئی خوش کو تر قرآن نے جہاں نہیں چھوڑا تو اصحاب حسینی کا تذکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سید الشہداء نے حضرت زہیر کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اس کی مثال مومن آل فرعون کی مثال ہے. یہ کون ہے؟ جس وقت حضرت موسیٰ و ہارون نے آ کی تبلیغ کی ہے، اور سورہ مومن میں اس کا تذکرہ بھی ہے، اور بلکہ اسی آیت کی وجہ سے سورہ مومن کا نام سورہ مومن ہے. سبحان اللہ. مومن آل فرعون کی وجہ سے. اب نام ہی واضح کر رہا ہے مومن آل فرعون. آل کہتے ہیں خانوادے کو، تو اس کا مطلب ہے کہ تھا فرعون کے گھر، تھا فرعون کا رشتہ دار، لیکن اللہ نے قرآن میں اسے مومن کہا. اور جسے اللہ مومن کہہ دے، ہم اپنے کو مومن کہیں یہ اور بات ہے، جسے خدا مومن کہے وہ اور بات ہے. مومن آل فرعون خدا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ظلمت کے کتنے گھنگور بادل ہوں، کتنی کالی گھٹا چھائی ہوئی ہو، لیکن حق کی کرن کہیں بھی پھوٹ سکتی ہے، چاہے فرعون کا گھر ہی کیوں نہ ہو. جب موسیٰ و ہارون آئے اور فرعون نے کہا ہے کہ ان سے کیا سلوک کروں، قتل کر دوں، تو قرآن یہ کہتا ہے قال رجل مومن من آل فرعون. اس وقت آل فرعون میں کا ایک مومن بولا جس نے اپنا ایمان یکتم و ایمان ہو، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ فرعون کے گھر، اور بڑا مشہور جملہ ہے، دیکھیے کردار مومن آل فرعون سمجھ میں آئے تو کردار زہیر ابن قین سمجھ میں آئے. یقیناً مومن آل فرعون سے بھی کہیں برتر اور بڑھ کر ہوگا حسین کی نظر میں، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ نہ بابا کو ملے، نہ نانا کو، نہ بھیا کو. تو لیکن سمجھنے کے لیے کردار آیت پیش کر رہا ہوں، اور قرآن سے بہتر سمجھنے کے لیے ہدایت کی کوئی کتاب ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے. ابدی ہدایت ہے قرآن. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور تاریخ میں واقعہ موجود ہے کہ یہ
مومن تھا، فرعون کے رشتہ داروں میں تھا، اس کے محل میں تھا، لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اسی طرح اگر کہیں کسی موقع پہ زہیر خاموش یا غیر جانبدار نظر آئیں تو یہ مشیت الہی تھی کہ زہیر کو محفوظ رکھا ہے حق و باطل کے سب سے بڑے مارکے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ مشہور واقعہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ فرعون اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور خدا کے مقابلے پہ خدا بنا بیٹھا تھا۔ تو کسی نے بتایا کہ یہ مومن آل فرعون جو ہے، اسقیل نام ہے تاریخ کی کتابوں میں ان کا، کہ یہ موسیٰ پہ ایمان لے آیا اور ایک خدا کو مانتا۔ تو فرعون نے امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ دربار بھرا ہوا ہے اور ایسے لوگ موجود ہیں جو فرعون کو خدا مانتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ کس طوری اور کس طریقے سے مومن آل فرعون نے جواب دیا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے بندے، میں ان کا خدا ہوں۔ مومن آل فرعون سے یہ توقع کر رہا ہے کہ کہے گا تو میرا خدا ہے۔ تو مومن آل فرعون نے بڑے طریقے سے ایمان کو چھپاتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا بھی لیا اور چھپا بھی لیا۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب پوچھا کہ تیرا خدا کون ہے، تو کہا کہ جو ان کا خدا ہے جو دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی میرا خدا ہے۔ واہ واہ واہ۔ فرعون یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بات میرے حق میں ہو رہی ہے چونکہ یہ مانتے ہیں، لیکن اس کے کہنے سے وہ خدا تو نہیں ہو جائے گا، معبود تو نہیں ہو جائے گا۔ معبود تو وہی ہے جو ذات باری تعالیٰ ہے، جس کی حجت محمد و آل محمد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا خدا بھی وہی ہے جو ان کا ہے، تو حقیقت میں تو اللہ ہی ان کا خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح کردار زہیر ابن قین ہے، جیسا مقام کہ ظلمتوں میں رہتے ہوئے ہدایت کی، اور شمر سے جو خطاب کیا ہے شب عاشور کہ جب آگے بڑھ کے اپنی شجاعت کا اعلان کیا جناب حبیب نے، تو وہاں سے ایک شخص آ رہا، اس نے کہا کہ حبیب تم اپنی عبادت پہ گھمنڈ کر رہے ہو یا غرور کر رہے ہو۔ تو حبیب اور اصحاب حسینی کے حق میں زہیر نے ایک خطاب یہ کیا ہے، جب ہر آئیں تو ہر کے لشکر سے بھی خطاب کیا ہے۔ ظہر کے وقت ایک اور بڑی اہم خصوصیت جناب زہیر کی ہے جو میں چاہتا ہوں اجاگر کروں، اور یہ بات غیر معروف ہے، اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ جناب سعید بن عبداللہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ حسین اس ہستی کا نام ہے جس نے توحید سے لے کر اسلام، عبادت، نماز، ولایت، نبوت سب کو حفاظت کی ہے، سب کو بچایا۔ لیکن جب ظہر کا وقت آیا اور میرے مولا حسین نے نماز کو قائم کیا ہے اور صفیں بچھی ہیں، تو سعید حسین کی ڈھال بن کے کھڑے ہیں۔ حسین وہ جو توحید کی ڈھال بن کے کھڑا ہے، اسلام کی ڈھال بن کے کھڑا ہے، لیکن سعید اس مقام پہ اکیلے نہیں تھے۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت زہیر قین بھی اس مقام پہ امام کے تحفظ، نماز کے تحفظ کے لیے ڈھال بن کر امام حسین کے آگے کھڑے ہیں۔ جناب سعید تو شہید ہو گئے، لیکن زہیر نے اس منزل کو بھی عبور کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ زہیر ابن قین علیہ السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو ابھی جاری ہے، اور وقت ہوا ہے چھوٹے سے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ ریکارڈ دبا دیں؟ ٹھیک۔ جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسلسل موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ مولا حسین اور ان کے اصحاب پر بات کر رہے ہیں، اور آج ہم مولا کے صحابی زہیر ابن قین پر بات کر رہے ہیں۔ آئیے قبلہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ جی قبلہ، میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے ان کی شجاعت اور ان کی شہادت کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیے۔ جی، شہادت زہیر باقاعدہ ایک الگ موضوع ہے، اور اگر ہم اس کی تفصیل میں اس وقت بیان کرنے لگیں تو میرا خیال ہے کہ ایک علیحدہ پروگرام ہمیں صرف اگر شجاعت زہیر پہ کریں تو خاصا وقت چاہیے، لیکن اجمالاً یہ بیان کر دوں کہ ہر صحابی اپنے اپنے جنگ کے وقت پہ لڑا ہے، لیکن زہیر ابن قین وہ مجاہد حسین ہیں جنہوں نے 4 جنگیں لڑیں، اور 4 مارکے ہیں خود عاشور کے دن اور شب عاشور ملا کے۔ پہلا تو یہ کہ جب حملہ ہوا ہے تو حضرت زہیر نے، کیونکہ میمنہ کا جو لشکر ہے، 4-5 سمتیں ہوتی ہیں لشکر کی، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، ساقہ، مقدمہ، یہ جہات ہیں لشکر کی، تو بیٹیلینز یا کچھ سپاہیوں کے حصے الگ کر کے، اور یہ فنون حرب میں شمار ہوتا ہے، اور عرب ظاہر ہے کہ اور حسین سے زیادہ جو حیدر کرار کا بیٹا کون جنگوں کو جانتا ہے، تو حسین نے ابھی جنگیں دیکھی ہوئی بھی ہیں اور امیر المومنین کی معیت میں لڑے بھی ہیں، نہ صرف لڑیں بلکہ سپہ سالار بھی لائے رہے ہیں مولا علی کے لشکر کے۔ تو زہیر کو میمنہ کا سالار بنایا تھا، جیسے جناب حبیب کو میسرہ کا سالار بنایا تھا۔ تو 20 افراد کا دستہ تھا حضرت زہیر کا، اور جب حملہ ہوا ہے تو یہ ذہانت ہے حضرت زہیر کی، اور کیا کہیے حضرت زہیر کی اس ذہانت کے کہ اتنا بڑا لشکر ہے اور 20 افراد سے ٹکرا رہا ہے، تو کہا نیزوں کو اس طرح لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آئیں تو نیزوں کے ڈر سے گھوڑے پلٹ جائیں، اور اس طرح حملے کو روکا ہے،
اور شمر نے چاہا کہ سید الشہداء کے خیمے کو آگ لگائی جائے تو اس وقت مقابلہ کیا ہے اور بہت بڑے سپاہی کو شہید کیا فوج یزید کے اور مار بھگایا ہے شمر کے اس دستے کو۔ دوسرا یہ کہ جب ہر لڑنے گئے تو یہ بالکل آغاز کی بات ہے، یوم عاشور کے اولین شہیدوں میں حضرت ہر کا نام آتا ہے۔ تو جب ہر لڑنے گئے تو شانہ بشانہ 7 لڑنے گئے، ایک اپنی جنگ علیحدہ ہے ہر کے ساتھ علیحدہ جنگ کی، اور ایک طرف سے ہر حملہ کرتے تھے اور ایک طرف سے جناب زہیرقین حملہ کرتے تھے، اور اتنا لڑے ہیں کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور جب ہر شہید ہونے لگے تو پاپیادہ لوگوں نے گھیر کے مارا ہے۔ تو یہ 2 جنگیں ہو گئیں۔ تیسرا یہ کہ سید الشہداء پہ جب تیر برس رہے ہیں تو زہیرقین سامنے کھڑے ہیں، اور پھر 3 جنگیں ایسے مار کے لڑنے کے بعد خود جنگ لڑی ہے حضرت زہیر نے، اور ایسا حملہ کیا ہے۔ ایک منٹ، کون ہے یار یہ لوگ؟ جی، اور ایسا حملہ کیا ہے کہ تلوار کو کھینچا اور رجز پڑا، اور اس رجز میں یہ فرمایا کہ میں اپنی جان کو اس پہ قربان کروں گا جو جنت کے سرداروں میں کا ایک سردار ہے، نبی کے نواسوں میں ایک نواسا ہے جو باقی بچا ہے، اور تم کیا اس لشکر سے لڑنے آئے ہو جن کی عبادتوں پہ خدا ناز کرتا ہے؟ اور یہ کہہ کے اور 2 رجز ملتے ہیں، ایک اس وقت جب ہر کے ساتھ جنگ لڑی ہے، اور کئی حملے ہیں کیونکہ سپہ سالار کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے سپاہیوں سے، اور ان سب سالاروں کے لشکر کے سالار ظاہر ہے کہ عباس علمدار تھے، تو میمنہ کے سردار کی حیثیت سے یہ 3 مقامات پہ جنگ اور ہے۔ لیکن اس پیاس اور بھوک کے عالم میں زہیر نے پھر جنگ لڑی ہے، اور لڑتے لڑتے ایسا حملہ کیا ہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے اور لکھنے والے یہ کہتے ہیں مقتل نگار کہ نہ اس کی مثال ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی انصار حسینی میں کہ ایسا حملہ کیا ہے۔ لیکن لڑتے لڑتے تیروں کا می برس رہا ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اتنے پتھر حضرت زہیر پہ برسائے گئے، مگر ایک تیر چلا ہے کمی گاہ سے جو زہیر کے آ کے لگا، اور اس کے بعد یہ ناصر حسین گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکا، اور سنبھلتے سنبھلتے جب ایک مرتبہ زین کو چھوڑا ہے تو آخری سلام سید الشہداء کو کیا ہے کہ میرے آقا و مولا زہیر کا آخری سلام قبول کیجئے۔ تو مقتل یہ کہتا ہے کہ بہت تیزی سے حسین چلیں اور زہیر ابن قین کے بالی پہ آئیں، لیکن کچھ موقع ایسے ہیں کہ جہاں آج 4 محرم ہے، حسین بہت تیزی سے مقتل کی طرف بڑھے ہیں۔ انہی میں کہ آج موقع ہے کہ جہاں ہم ان شہزادوں کو یاد کرتے ہیں جو علی کے نواسے ہیں، جو جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ مقتل کہتا ہے کہ جس وقت اون محمد نے آخری سلام اپنے ماموں کو کیا ہے تو عباس و حسین بھوکے شیروں کی طرح میدان کی طرف بڑھے ہیں، اور ایسے لشکروں کو دور دور ہٹایا ہے کہ جب بالی پہ پہنچے ہیں تو ابھی ایک شہزادے میں زندگی کی کچھ رمق باقی ہے۔ تو عجیب جملہ کہا، کیا وفا ہے زینب کے لاڈلوں کی، علی کے نواسوں کی۔ ایک مرتبہ کہا کہ جب ہمارے لاشیں لے جائیں تو اماں سے یہ کہیے گا ہم نے نہر پہ قبضہ تو کیا مگر اماں ہم نے پانی نہیں پیا۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جب شب عاشور ہر ماں درس شجاعت دے رہی تھی اپنے بیٹوں کو تو شہزادی نے بھی اپنے دونوں زانوؤں پہ اپنے بیٹوں کے سر رکھے اور زلفوں میں ہاتھ پھیرتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی میرے شیروں ایسی جنگ کرنا کہ لوگوں کو تمہارے نانا حیدر کرار کی جنگ یاد آ جائے، تمہارے دادا جعفر طیار کی جنگ یاد آ جائے، اور دیکھو میرے بچوں اگر لشکر پہ قبضہ پا کر فرات پہ قبضہ کر لو، نہر القمہ تک پہنچ جاؤ تو خبردار زینب دودھ نہ بخشے گی، پانی نہ پینا، حسین کی سکینہ ابھی پیاسی ہے۔ کیا دل تھا علی کی بیٹی کا کہ جب شہید ہو کے دونوں لاشیں آئے ہیں تو یہ ماں وہ ماں ہے جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کبھی اپنے بچوں کو نہیں روئی، لیکن ایک مرتبہ جب لاشیں آئے تو شہزادی دونوں لاشوں کے درمیان آ کے بیٹھ گئیں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا دونوں بچوں کے پالنے والے زینب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ Stop.